اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علیہ السلام این اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق این عمار این ابن تیہان این ذو الشہادتین الذین تعاقدوا علی المنیہ وابرد برؤوسہم الی الفجرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اس پروگرام کے آرگنائزرز اور منتظمین کا میں حقیر طالب علم شکریہ بجا لا رہا ہوں کہ اس تاریک دور میں، اس فریب کار دور میں، نفاق سے بھرے ہوئے دور میں، جہاں چہار سو گندگی انسانوں کے سروں پر سایہ فگن ہے، آپ ان حسینی اور علوی چمکتے ہوئے ستاروں کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی یاد میں یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ لائق تحسین ہے اور یہ لائق شکر ہے۔ خدا ان آرگنائزرز کو، ان کے والدین کو، ان تمام شہداء کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے علماء کرام جو آپ کی دینی سرحدوں کے، آپ کی معنوی سرحدوں کے، آپ کی اخلاقی سرحدوں کے پاسبان و پاسدار ہیں، چاہے آپ کو اس بات پر اعتقاد ہو یا نہ ہو، لیکن جو کچھ بھی دینی ویلیوز، جو کچھ بھی دینی اقدار، جو کچھ بھی اخلاقی ویلیوز ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس فتنے سے بھرے ہوئے دور میں وہ انہی کی کاوشوں اور محنتوں کے نتیجے میں ہیں۔ یہی ہمارے دینی سرحدوں کے پاسبان ہیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے جن والدین نے ان کی تربیت کی ہے اور جن اساتذہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، اگر وہ سب اس دنیا سے چلے گئے ہوں، آپ کے جن لوگوں نے تربیت کی ہے، آپ کے اساتذہ جنہوں نے آپ کے اندر یہ شعور پیدا کیا ہے کہ آپ شہداء کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 182 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ یہ تقریباً مولا کائنات امیر المومنین کے آخری خطبے کا ایک حصہ ہے۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد مولا علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں ابن ملجم کی ضربت لگی تھی۔ اس میں مولا نے اپنے جانثاروں کو یاد کیا، اپنے ساتھیوں کو یاد کیا، اس حالت میں کہ مولا ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ خطبہ دے رہے تھے، اور اس طرح اپنے ساتھیوں کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے فداکاروں کو یاد کیا۔ فرمایا این اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق، کہاں گئے میرے وہ جانثار جو حق پر گامزن تھے اور حق پر انہوں نے اپنی جان دی۔ پھر چند ایک کا نام لیا، فرمایا این عمار، پتھر پر بیٹھ کر جنگ صفین کے نزدیک، این عمار، میرا عمار کہاں ہے؟ این ابن تیہان، میرا ابن تیہان کہاں ہے؟ این ذو الشہادتین، میرا خزیمہ ابن ثابت کہاں ہے؟ وَأَيْنَ نُزَرَاؤُهُمْ، اور ان جیسے لوگ جن کی ایک لمبی لسٹ ہے، مالک جیسے لوگ، میسم جیسے لوگ، وہ کہاں ہیں؟ مولا ان کی کیا خصوصیت تھی کہ آپ ان کو یاد کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ان کی کیا کوالٹی؟ الذین تعاقدوا علی المنیہ، انہوں نے فقط مجھے 20% خمس دینے کا ہی عہد نہیں کیا تھا، انہوں نے میرے راستے میں جان دینے کا، جان بازی کا وعدہ کیا تھا۔ شیعہ ولایت صرف ہمارے 20% خمس کی مالک نہیں ہے، ولایت ہماری سانسوں کی بھی مالک ہے۔ ولایت ہماری سانسوں کی مالک ہے، ہمارے بچوں کی مالک ہے، ہمارے ہر سرمایہ کی مالک ہے۔ بلکہ اگر ہم جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ان کی اجازت سے استعمال کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے میری ان ساتھیوں کی خصوصیت یہ تھی کہ الذین تعاقدوا علی المنیہ، انہوں نے میرے راستے میں جان بازی کا،
جان دینے کا، جان لٹانے کا عہد کیا تھا. وَأُبْرِدَ بِرُؤُوسِهِمْ إِلَى الْفَجْرِ، انہوں نے فقط وعدہ نہیں کیا تھا، میرے راستے میں ان کا یہ حال بنایا گیا، میری محبت میں، میرے راستے میں جہاد کرنے میں، عدالت کے نظام کو قائم کرنے میں، عزت کے راستے میں، سرفرازی کے راستے میں، سربلندی کے راستے میں، ان کے سر فاجروں کے پاس لے جائے گئے. یہ صرف سلیمانی نہیں ہے جن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، یہ صرف محسن حجیجی نہیں ہے جن کا سر کاٹا گیا اور جن کی داعشی درندوں نے کھال اتاری تھی، کہ اس بدن کا یہ حال بنایا گیا تھا کہ ان کے بیوی بچوں کو ان کے بدن کو نہیں دکھایا گیا، اتنا برا حال کیا گیا تھا. یہ ان تمام لوگوں کا حال ہے طول تاریخ میں جنہوں نے حقیقتاً علی کو اپنا امام مانا تھا، کہ ان کے سر کاٹے گئے راہ علی میں، ان کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے راہ علی میں، ان کے بدن جلائے گئے، خاکستر کیے گئے. پھر نوفی بقالی کہتے ہیں یہاں پہنچنے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنے محاسن مبارک کو پکڑا، فَأَطَالَ الْبُكَاءَ، اور بہت دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے. پھر کہا اوے الا اخوانی الذین طلبوا القرآن فاحکموا، افسوس مجھے کتنی یاد آ رہی اپنی ان ساتھیوں کی جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا، وَتَدَبَّرُ الْفَرْضَ فَأَقَامُوا، اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور و فکر کیا، تدبر کیا، سوچا، رات کے اندھیرے میں مجلس میں مصلی پر اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچا، فَأَقَامُوا، اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو قائم کیا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا بھی کیا. اگر نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام کی فریادوں اور علی کے درد اور علی کے خطبات کو تقسیم کیا جائے تو نہج البلاغہ کے کچھ خطبات وہ ہے جس میں علی کو اپنے کچھ ساتھیوں نے رلایا، اور کچھ خطبات وہ ہیں جہاں علی علیہ السلام کچھ ساتھیوں کے لیے روتے ہیں. علی علیہ السلام کے کچھ خطبات وہ ہیں جہاں علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی بے وفائی کی وجہ سے روتے ہیں، اپنے ماننے والوں کی بے عملی کی وجہ سے روتے ہیں، اپنے امام کے حکم پر لبیک نہ کہنے کی وجہ سے روتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو جب میدان میں حاضر دیکھتے ہیں، میدان میں ڈٹ جانے کو دیکھتے ہیں، شوق شہادت کو دیکھتے ہیں، تو پھر ان کی یاد میں اس خطبہ نمبر 180 میں ان کو یاد کر کے روتے ہیں. علی کچھ لوگوں کو جب دیکھتے تھے، وہ علی کچھ لوگوں نے اپنی غیر ذمہ داری کی وجہ سے علی کو رلایا، اور کچھ لوگوں کی ذمہ داری یاد کر کے علی روئے. دو کیٹیگری کے شیعہ. کچھ لوگوں کی میدان سے غیر حاضری کی وجہ سے علی روئے، کچھ لوگوں کا میدان میں ڈٹ جانے کا انداز دیکھ کر علی علیہ السلام روتے تھے. دو قسم کی شیعہ. کچھ لوگوں کے چھوٹے خواب دیکھ کر علی روتے تھے، اور کچھ لوگوں کے بڑے خواب، بڑی تمنائیں دیکھ کر علی علیہ السلام روتے تھے. ایک جگہ مولا فرماتے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجال، جب مولا ان سے کہتے ہیں میدان میں حاضر ہو جاؤ، مولا ان سے فرماتے ہیں اے نام مردو، تمہاری شکل مردوں جیسی ہے، تم بائی فیس مرد ہو لیکن بائی کریکٹر تم کیا مرد نہیں ہو. بائی فیس انسان کا انسان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان تو وہ ہے جو جس کا کریکٹر انسانی ہو، انسان تو وہ ہے جس کے اندر مردانگی پائی جاتی ہو. علی مردوں کا امام ہے، نامردوں کا علی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نامردوں کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جن کے خواب بڑے چھوٹے ہوں، مولا فرماتے ہیں حلوم الاطفال، کیسے لوگ ہو، تمہارے ڈریم، تمہارے خواب، تمہاری تمنائیں، تمہاری آرزویں بچوں جیسی آرزویں. بچوں کو کیا چاہیے؟ ان کو کیا چاہیے؟ چاکلیٹ چاہیے، آئس کریم چاہیے، لیز اور کرکری چاہیے، اسی پر اچھلتے ہیں، کودتے ہیں. آج کتنے ایسے ہی لوگ ہیں مجلس میں آتے ہیں، تبرک ملا تو خوش ہو جاتے ہیں. نہیں، علی کو ایسے مردوں کی ضرورت ہے جن کا درد گلوبل ہو،
खंजर चले किसी पे तो तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अली को ऐसी नस्ल चाहिए, ऐसे ग्लोबल फिक्र रखने वाले चाहिए जिनकी पूरी बशरियत का दर्द जिनके सीने में हो। और सुलेमानियो, अबू मेहदियो, ये मुदाफिन हरम इसी तरह के मर्द थे। मर्द इदारों में बंधा हुआ नहीं होता है, मर्द तंजीमों के क्या उस दायरे के अंदर बंधा हुआ नहीं होता, मर्द हर जगह हाजिर होता है। अली को मालिक अश्तर जैसे मर्दों की जरूरत है। और आज के जमाने में मर्दाना वार जिंदगी बसर करने वालों का सिंबल ये शुहदा है, कासिम सुलेमानी है, अबू मेहदी है, शहीद बाकर नमिर है, मोहसिन हुजजी है। मोहसिन हुजजी क्यों? इसलिए कि इनकी तमन्नाएं और इनकी आरज़ुएं बच्चों जैसी आरज़ुएं नहीं थी, इनके ड्रीम बच्चों जैसे ड्रीम नहीं थे। इनकी तमन्नाएं नहजुल बलागा की तमन्नाएं, इनकी आरज़ुएं नहजुल बलागा की आरज़ुएं, इनके ड्रीम अली अलैहिस्सलाम के ड्रीम थे, कासिम सुलेमानी के ड्रीम। अगर यह अंदाजा लगाना हो कि कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी जैसे लोगों के ड्रीम क्या थे, तमन्ना क्या थे, आरज़ू क्या थे, ख्वाब क्या थे, तो कासिम सुलेमानी ने जो अपनी बेटी ज़हरा को हलब से खत लिखा वो पढ़िए। मर्द कासिम सुलेमानी की मर्दानगी, कासिम सुलेमानी के ड्रीम, मालिक के अश्तर जैसा कलेजा। दो जुमले अर्ज करता हूं, अंदाजा लगाइए कासिम सुलेमानी किस खमीर का है, किस गुट्टी का है, किस सोच का है, उनकी फिक्र क्या है, उनकी परवाज क्या है, उनके ड्रीम क्या है। सुलेमानी अपनी बेटी ज़हरा, उनकी एक बेटी ज़ैनब है और उनकी एक बेटी फातिमा है। सुलेमानी उनसे कहते हैं डिटेल में, पहले वो अपनी बेटी से कहते हैं कभी कभी तुम्हारे जहन में यह सवाल आ सकता है कि मेरा बेटा, मेरा बाप महाज पर बम धमाकों में, गोला बारूद में, खतरों में, वतन से दूर, सरहदों से दूर, घर से दूर, काश दूसरे बच्चों के बाप की तरह हमारे बाप ने भी डॉक्टरी का पेशा इख्तियार किया होता, इंजीनियरिंग का पेशा इख्तियार किया होता और तिजारत का कोई पेशा इख्तियार किया होता। हर रात हमारे दिल की धड़कनें इस तरह ना धड़कती, हर रात सुबह उठते बाप के लिए परेशान। उनका ये गलत फहमी दूर करने के लिए कासिम सुलेमानी उनको अपनी जिंदगी का मकसद बताते हैं। वो पढ़िएगा, ट्रांसलेशन भी हुआ, इंग्लिश में भी उसकी वीडियो मैंने कल देखी है और उर्दू में भी है। कासिम सुलेमानी उनसे कहते हैं बेटी पता है मैं कौन हूं, खुद रो सरबाज दर खाने हर मुसलमानी निबीनम, मैं हर मुसलमान के घर का अपने आप को सोल्जर और सिपाही और मुहाफिज समझता हूं। हर मुसलमान, शियों का ही नहीं, हर मुसलमान, वो मुसलमान जो खतरे में है। और मैं खुदा से ये दुआ करता हूं मुझे इतनी ताकत दे कि मैं दुनिया के तमाम मजलूमों का डिफेंस कर सकूं। फिर फरमाते हैं बेटी मैं सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं तड़प रहा हूं कि मेरी जान इस्लाम पर कुर्बान हो, न फकत मजलूम शियों के लिए कि मेरी जान उन पर कुर्बान हो, ना फरमाते मैं किस कलीबर का है कासिम सुलेमानी, बल्कि बराई अन तिफले वशद ज़दे व बीपनाही की हीच मलजे बराई नीस। बेटी शिया नहीं, मुसलमान नहीं, बल्कि एक नॉन मुस्लिम बच्चा जिसका दीनो मजहब हमारे दीनो मजहब से क्या नहीं मिलता है, मगर बेपनाह है, जमाने के जुल्म सितम ने उसको बेपनाह बनाया है, जिसको कोई सहारा नहीं है। बेटी मैं उस बेपनाह बच्चे के लिए भी अपने आप को क्या मुहाफिज समझता हूं, जिम्मेदार समझता हूं। बेटी मैं उस औरत जिसने खौफ की वजह से
دہشت کی وجہ سے، وحشت کی وجہ سے، ظلم و بربریت کی وجہ سے اپنے بیٹے کو سینے سے چپکا کے فرار کر رہی ہے، اور ایک درندہ اسلحہ لے کر اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ بیٹی، میں اس عورت کے بارے میں بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ دل دیکھیے، جگر دیکھیے، مردانگی دیکھیے۔ اس نامرد دور میں اس نامرد دور میں جہاں نفرت پھیلانے والے ایک مذہب کی بیٹیوں کے بارے میں اپنے ماننے والوں کو کیا ابھار رہے ہیں، اس زمانے میں دیکھیں قاسم سلیمانی کا دل کہتے ہیں میں اس بیٹی کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہا ہوں جس نے اپنے بیٹے کو بدن سے سینے سے چپکا کے رکھا، بھاگ رہی ہے، اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ مرد دیکھیے، آگے جا رہا ہوں، پھر قاسم سلیمانی ان سے کہتے ہیں، یہ جملہ سنیے، ہم ایک ایسے تربیتی نظام میں پروان چڑھ رہے ہیں یا چڑھ چکے ہیں جہاں ہماری سوچ بہت محدود سوچ، بہت لمیٹڈ سوچ۔ اس عزاخانے میں بیٹھنے والے لوگ شیعوں کے بارے میں بھی نہیں سوچتے ہیں، گجرات کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، ہم صرف ہماری تنظیم کو ماننے والے لوگوں کے بارے میں کیا اپنے اندر احساس ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی محسوس کرتے ہیں۔ ہم علوی شیعہ نہیں ہیں، ہم تنظیمی شیعہ ہیں، ہم اداروں کے شیعہ ہیں، ہم آرگنائزیشنز کے اس کھول میں پھنسے ہوئے شیعہ ہیں، جبکہ علی کو گلوبل فکر رکھنے والے شیعہ چاہیے، پوری انسانیت کا درد رکھنے والے شیعوں کی ضرورت ہے، جو اپنے دشمنوں کی ناموس کے بارے میں بھی فکر مند ہو، جو اپنے دشمنوں کی ناموس کے بارے میں فکر۔ ایک دو نمونے بتاؤں گا۔ قاسم سلیمانی ان سے کہتے ہیں، بیٹی من متعلق بآن صفائی ہستم کننی خوابد، مرد، وہ مرد جن کے لیے علی پتھر پر بیٹھ کر رو رہے تھے، میں اس نسل سے ہوں جو نسل سوتی نہیں ہے تاکہ دوسرے لوگ سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ سو سکے۔ بیٹی میں اس نسل سے ہوں جنہوں نے اپنے اوپر سونا حرام قرار دیا ہے تاکہ عراق کی وہ بیٹی سکون کے ساتھ سو سکے، تاکہ یمن کی وہ بیٹی سکون کے ساتھ سو سکے، تاکہ لبنان کی وہ بیٹی سکون کے ساتھ سو سکے، تاکہ فلسطین کی وہ بیٹی سکون کے ساتھ سو سکے۔ شیعہ سکون چھیننے والی جماعت کا نام ہے، بلکہ شیعہ سکون بخشنے والی جماعت کا نام ہے۔ پھر قاسم سلیمانی کہتے ہیں، دیکھیے دل دیکھیے، آپ دیکھیے آپ کس کی یاد میں ہیں۔ پھر کہتے ہیں بگزار، بیٹی اجازت دو، آرامش من فدای آرامش آنان شود، بیٹی مجھے اجازت دو، جن لوگوں کا حال میں نے آپ کو بتایا مجھے اجازت دو، میرا آرام و سکون ایسے مظلوموں کے آرام و سکون پر قربان ہو جائے۔ شیعہ آرام کرنے والی جماعت کا نام نہیں ہے، بقول اقبال کے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کی چھاؤں میں دکھا کر رکھے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ جس کے دل میں علی آ جائے نا، بقول شہید استاد متولی کے، اس کی خیر ہے، اس کے بدن کی خیر ہے، اس کے ہاتھوں کی خیر ہے۔ علی آپ کو سکون نہیں دیں گے، مگر ایسا سکون کہ آپ کو جنگوں میں سکون ملے گا، آپ کو بے قراری میں قرار ملے گا، آپ کو جاگنے میں قرار ملے گا اگر آپ علوی لائف سٹائل اپنائیں گے۔ جیسے قاسم سلیمانی یہ رات کو اتنی محنتوں کے بعد سونے کے لیے ٹیبلٹ نہیں کھاتے تھے، ہے نا؟ ہم پیسہ کم، وہ جنگوں میں دھماکوں میں اپنے سر کے نیچے جوتا اور چپل رکھتے تھے، سو جاتے تھے، اور ہمیں اور آپ کو نیند سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھانا پڑتی ہے، اس لیے کہ آپ کا اور میرا طرز زندگی
مادی طرز زندگی ہے، ان لوگوں کا طرز زندگی علی و فاطمہ کا طرز زندگی تھا. پھر سنیے جملہ کیا کہتے ہیں، دختر عزیزم، میری بیٹی، شما در خانه امن، در خانه در امان و با عزت و افتخار زندگی میکنید. بیٹی تم اپنے گھر میں سکون کے ساتھ بسر کر رہی ہو. غور سے سنیے، چکنم برای آن دختر بی پناهی کی هیچ فریاد رسی ندارد. مگر میری بیٹی زینب، میری بیٹی فاطمہ تو گھر میں سکون کے ساتھ رہ رہی ہے. میں اس بیٹی کا کیا کروں جس بیٹی کو کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے. بیٹی وہ ان طفل گریان کی ہیچ چیز نہ دارد. بیٹی تو گھر میں سکون کے ساتھ سو رہی ہے. میں اس بیٹے کا، اس بچے کا کیا کروں جو رو رہا ہے اور اس کا کوئی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے باپ کو بھی بچے کے سامنے سر کاٹا گیا ہے، اس کی ماں کو بھی اس بچے کے سامنے سر کاٹا گیا ہے. بیٹی میں اس بچے کو کیا کروں؟ اس کو رہا کروں؟ اگر میں اس کو رہا کروں تو میرا علی کے ساتھ رشتہ وہی ٹوٹ جائے گا. پھر سنیے یہ جملہ سنیے اور آپ کی ذہنت تمام. پھر قاسم سلیمانی بیٹی سے کہتے ہیں پس جب یہ حال ہے، جب یہ صورتحال ہے، پس شما مرا نظر خود کنید و با او واگزار کنید. اب مجلس میں تبرک بانٹتے ہیں نا، نیاز بانٹتے ہیں نا، تو سلیمانی بیٹے سے کہتے ہیں بیٹی جب ایسی صورتحال ہے عراق میں، جب ایسی صورتحال ہے لبنان میں، جب ایسی صورتحال ہے شام میں، جب ایسی صورتحال ہے نبل الزہرا میں، جب ایسی صورتحال ہے حلب میں، جب ایسی صورتحال ہے سامرہ میں، جب ایسی صورتحال ہے موصل میں، بیٹیوں کا، بچوں کا، معصوم لوگوں کا جب یہ حال ہے، تو بیٹی تم اپنی طرف سے نیاز کے طور پر، تبرک کے طور پر ایسے بچوں کو اور ایسے بیٹیوں کے حوالے کر دو. بیٹی دوسرے لوگ چاول، دال چاول نیاز کے طور پر دیں گے، تم اپنے بابا کو ایسے لوگوں کے لیے نیاز کے طور پر دے دو. پھر قاسم سلیمانی کہتے ہیں مرد، علی کو مرد چاہیے، اور مردوں کے سلیبس اور نصاب کا نام ہے نہج البلاغہ. ہمارے یہاں نامردی عام کیوں ہے؟ ہمارے یہاں نامردی عام کیوں ہے؟ اس لیے کہ مردانہ وار جینے کا نصاب اور سلیبس یعنی نہج البلاغہ ہماری مجلسوں سے غائب، ہماری مسجدوں سے غائب، ہمارے کلاس روم سے غائب. اور اگر کوئی عالم دین جن جیسا آپ کو نہج البلاغہ سے آشنا کرنے کے لیے آج آگے بڑھے تو آپ بوریت محسوس کرتے ہیں. وہ قوم کبھی سکون نہیں پا سکتی ہے جو اپنے امام علی جیسے امام کے کلام سے بوریت محسوس کرے. لفاظی کرنے والوں سے آپ بور نہیں ہوتے ہیں، اور علی کو جو آپ کو جینے کا سلیقہ سکھائے آپ اس کا کلام سنیں گے تو آپ بوریت محسوس کرتے ہیں. ایسی قوم انقلاب مہدی کے لیے تیار نہیں ہو سکتی ہے، ایسی قوم کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا ہے. سلیمانی پھر کہتے ہیں یہ جملہ سنیے، میری بیٹی من در چشمان خود نمک میریزم که پلک هایم جرحت برهم آمدن نداشته باشند تا نکنند در غفلت من آن طفل بی پناه رو سر ببرند. بیٹی میں اپنی ان آنکھوں میں نمک ڈالوں گا تاکہ یہ میرے پلکیں، تاکہ یہ میری آنکھیں سونے کی جرات نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو اگر مجھے نیند آ گئی تو کسی بچے کو میری غفلت کی وجہ سے سر کاٹا جائے گا. قاسم سلیمانی مرد، علی کو مرد چاہیے، قاسم سلیمانی جیسے مرد، ابو مہدی جیسے مرد. شیعہ کس قسم کا مرد ہے؟ شیعہ وہ مرد نہیں ہے جو صرف اپنی کمیونٹی کے بارے میں سوچتا ہے. شیعہ وہ مرد نہیں ہے. شیعہ وہ مرد نہیں ہے جو صرف اپنی تنظیم اور اپنی آرگنائزیشن کے اور اپنی ادارے کے بارے میں سوچتا ہے. شیعہ فقط اپنے شیعوں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، فقط سنی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. ابو مہدی
کو انٹرویو لینے کے لیے ایران سے ایک ٹیم گئی. میں نے ابھی کہا شیعہ وہ ہے جو دشمنوں کی ناموس کے بارے میں بھی اپنے اندر احساس ذمہ داری محسوس کرتا ہے. ایران کی ایک ڈاکومنٹری کی ٹیم جب موصل فتح ہوا ابو مہدی سے انٹرویو لینے کی غرض سے گئی. مجھے بتائیے گا جب ٹائم ختم ہو. محمد بھائی ختم ہو گیا؟ ختم. بس آخری بات. تو یہ سنیے شیعہ کس خمیر کا ہوتا ہے, شیعہ کس کیلیبر کا ہوتا ہے, شیعہ کے اندر کیا جگر ہوتا ہے. تو یہ ڈاکومنٹری بنانے والا جب عراقی ٹرانسلیٹر ان کے ساتھ تھے, ان کا کہنا ہے یہ مجھے ایک موصل میں ایک اسکول میں لے کے گئے جہاں ابو مہدی تھے, اور اس اسکول میں داعشی فرار کرنے والے یا واصل جہنم ہونے والے جنگجوؤں کی فیملیز کو رکھا گیا تھا, ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا, ان کے بوڑھے ماں باپ کو رکھا گیا تھا. یہ جو ڈاکومنٹری بنانے کی غرض سے وہاں گئے, ان کا کہنا ہے جب میں اس اسکول کے کمپاؤنڈ میں احاطے میں گیا تو میں نے دیکھا, مجھ سے کہا گیا, میں نے ان سے کہا ابو مہدی کون ہے؟ کہا فلان. تو میں نے دیکھا ابو مہدی کے بغل میں 2-3 بچے ہیں اور ان کا منہ صاف کر رہے ہیں, ان کے بالوں پر کنگھی کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا شہید ابو مہدی فیملی کے ساتھ محاذ پر ہے؟ انہوں نے کہا, عراقی ٹرانسلیٹر نے مجھ سے کہا کیوں آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے بغل میں دیکھیں 2-3 بچے ہیں. کہا یہ ابو مہدی کے بچے نہیں ہے, یہ فرار کر جانے والے داعشیوں کے بچے ہیں جن کو ابو مہدی پیار کر رہے ہیں. پھر کہنے لگے اس عراقی ٹرانسلیٹر نے مجھ سے کہا تعجب کر رہے ہیں آپ کہ ابو مہدی کے بغل میں داعشیوں کے بچے ہیں, خود جو داعشی فرار کر چکے ہیں. یقین مانو ان داعشی جنگجوؤں کو بھی یقین ہے کہ ہم نے ابو مہدی اور شیعہ بیٹیوں اور بچوں کا جو حال بنایا, یہ لوگ ہمارے بچوں کو وہ حال نہیں بنائیں گے, ہم سے زیادہ ہمارے بیوی بچوں کو پیار دیں گے. ان کو یقین ہے, ان کو یقین ہے. آج ہمیں اگر امام زمانہ کے لیے تیار ہونا ہے تو ہمیں سلیمانیوں, ابو مہدیوں اور باقر النمر جیسا دل, جذبہ, حوصلہ, خواب, تمنائیں, آرزوئیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. تب ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں, تب ہم انقلاب امام مہدی کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اور یہ جان لینا چاہیے اس طرح کے دل رکھنے والے, اس طرح کا جذبہ رکھنے والے کس کھیتی میں پروان چڑھتے ہیں. اس طرح کے لوگ, سلیمانی جیسے لوگ ایک نظام کے تحت پروان چڑھتے ہیں, جس نظام کا نام ہے نظام ولایت, جس نظام کا نام ہے نظام امامت. نظام امامت و ولایت میں پروان چڑھنے والے لوگ اپنے مخالفوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں, اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں, ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ان لوگوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں. خداوند منان ان شہیدوں کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. یہ جس نظام کے پروڈکٹ ہے اس نظام کا ہمیں وفادار بننے کی توفیق عنایت فرمائیں. چمران اور شہید برونسی جیسے لوگ, ابو مہدی اور سلیمانی جیسے لوگ جس نظام سے بن کر آئے ہیں, جس کارخانے سے بن کر آئے ہیں, ہمیں اس کارخانے کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی اور اس نظام کو اپنے بچوں تک, اپنے ہر جوان تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائیں. جو ان شہیدوں کا راستہ ہے اس راستے پر ہمیں گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں. ان شہیدوں کی شفاعت ہم سب کو, ہمارے بیوی بچوں کو, ہمارے اساتذہ کو, جن لوگوں کا ہمارے زندگی پر جنہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا, ان سب کو ان شہیدوں کی شفاعت نصیب فرمائیں. ان شہیدوں نے جن فرزندان زہرا خامنئی و سیستانی کی پیروی عمل سے کی, ہمیں بھی ان فرزندان زہرا کی میدان عمل میں پیروی اور اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.